السلام علیکم تمام احباب، میں سعدیہ عاطف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پاکستان کے ایک نامور مصور انعام راجہ کے ساتھ۔ آج ہم انعام راجہ کے بارے میں بات کریں گے، تھوڑا ان کی زندگی اور بہت سارا ان کے کام کے بارے میں۔ انعام راجہ کا نام کون نہیں جانتا، خاص طور پر وہ لوگ، مجھ جیسے وہ لوگ جنہوں نے مصوری کی یا آرٹ کی سیڑھی پر قدم ہی رسالوں میں چھپنے والی ان کی بہت خوبصورت ڈیٹیل السٹریشنز کو دیکھ کے رکھا۔ جو لوگ یہ رسائل ڈائجسٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تو انعام راجہ کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ انعام راجہ اپنے منفرد کام کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا پورا نام انعام الحق صدیقی ہے۔ گھر والے پیار سے چونکہ راجہ کہا کرتے تھے، اسی لیے انعام راجہ کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کا خاندان دہلی سے ہجرت کر کے کراچی آیا۔ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آرٹ کی کوئی باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن ان کو آرٹ سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا۔ اور یہ لگاؤ کیسے شروع ہوا؟ جب وہ 3 سال کے تھے تو اپنے ایک رشتہ دار کی بنائی ہوئی ڈرائنگ کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ فوراً وہ بھی کاغذ اور قلم اٹھائیں اور ایک ڈرائنگ بنائیں۔ پھر یہ جنون بڑھتا چلا گیا کہ اگلے برس تک کمرہ جماعت کی دیواریں ان کی ڈرائنگ اور سکیچز سے سجی ہوئی تھیں۔ جب وہ 8ویں جماعت میں تھے تو اسکول میں ہونے والے ایک مصوری کی نمائش میں پہلا انعام حاصل کیا، اور پھر جیسے سفر شروع ہو گیا اور انہوں نے یہ تعین کر لیا کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کس سمت میں جانا ہے۔ رنگوں کا انتخاب سے قبل وہ ہمیشہ جائزہ لیا کرتے تھے کہ رنگ، یہ جو طرح طرح کے رنگ ہیں جس میں واٹر کلر، ایکریلک، آئل کلر، یہ آخر بنتے کیسے ہیں، ان کے خواص کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً تمام ہی میڈیمز میں کام کیا ہے، جیسے ایکریلک، واٹر کلر، چارکول، پیسٹلز، آئل کلر، اور ان رنگوں کو وہ جس خوبصورتی سے اپنے کینوس پر اتارتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کبھی وہ ان رنگوں کو کینوس پہ اور کبھی کاغذ پہ بھی اتارتے تھے اور اپنے کام سے اس میں جان ڈال دیتے تھے۔ اس طرح رنگوں سے ان کی دوستی ہو گئی۔ 5 بہن بھائیوں میں چونکہ سب سے بڑے تھے تو کچھ گھریلو ذمہ داریاں بھی ان پر تھیں، چنانچہ کالج کے زمانے میں ہی پیشہ ورانہ سفر کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے نئے رنگ ڈائجسٹ میں 1 ماہ کام کرنے کے بعد وہ بطور آرٹسٹ 150 روپے ماہانہ کے طور پر عوامی ڈائجسٹ کا حصہ بن گئے۔ ملازمت کا امکان وہ خود پیدا کیا کرتے تھے، کیونکہ بقول ان کے کہ وہ مختلف رسالوں، جرائد کے مدیروں کو خط لکھا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے بنائے ہوئے سکیچز بھی نتھی کر دیتے تھے۔ بہت سے تو جواب دے دیتے تھے، کچھ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اور کچھ رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ اس وقت ایچ اقبال نے تو ان کے بارے میں لکھ کے بھیجا تھا کہ ابھی آپ کو مشق کی بہت ضرورت ہے۔ پھر ان کی بنائی ہوئی تصویریں عوامی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر شمیم نوید صاحب کے ہاتھ لگیں تو انہوں نے انعام راجہ کو بلوا بھیجا۔ جب ان کے سامنے ایک نوجوان آ کے کھڑا ہوا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے سکیچز کی پختگی کو دیکھ کر اور ان کے عمر کو دیکھ کر وہ اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ سکیچز اس کم عمر نوجوان نے بنائے ہیں۔ لگ بھگ 1 برس وہاں وہ ڈائجسٹ کے لیے سکیچز بناتے رہے۔ پھر سہام مرزا کے پرچے سورت سے منسلک ہو گئے۔ دوشیزہ کے لیے بھی انہوں نے کام کیا۔ سرور سکھیرا کی پیشکش پر دھنک کا حصہ بھی بنے، جو اپنے زمانے کا مقبول ترین پرچہ تھا۔ اگلی منزل ان کی سب رنگ ڈائجسٹ تھا، جہاں انہوں نے کھل کر کام کیا۔ سب رنگ میں ہی پہلی بار انعام راجہ کے نام سے اپنے فن پاروں پر انہوں نے دستخط کیے۔ کچھ سر ورک بھی بنائے، بہت سارے رسالوں کے لیے کام کرتے رہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے سکیچز کو محفوظ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ بعد میں صحافتی اور ادبی پرچوں کا حصہ بننے والے فن پارے دماغ کی غذا بن جاتے ہیں۔ 1995 تک انہوں نے وہاں پر کام کیا۔ سبرنگ کے زمانے میں ہی نیا افق اور حریت کے لیے بھی وہ کام کرتے تھے، لیکن ان پرچوں پر کبھی بھی جو بھی وہ موضوعاتی سکیچز بناتے تھے
ان پر کبھی بھی ان کے سائن نہیں ہوتے تھے، ان کا نام نہیں چھپتا تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جس ادارے میں ملازم تھے وہاں سے ان کو اجازت نہیں ملتی تھی. 1991 میں بھی اسی طرح انہوں نے کراچی سے نکلنے والے ایک ہفت روزہ کے لیے بھی انہوں نے اسکیچز بنائے، البتہ اس میں بھی ان کا نام شائع نہیں کیا جاتا تھا. وہ یہ تو ایک بات سمجھ چکے تھے کہ نان کمرشل سوچ رکھنے والے کمرشل آرٹسٹ کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. دال روٹی کے لیے جہاں اسکیچز بنائے، وہیں اپنی ذات، اپنی خوشی کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، اور یہی کام ان کی حقیقی پہچان بنا. بقول ان کے اوائل سے ہی ان کو یہ احساس تھا کہ یہ صحافتی اسکیچز کتنے ہی دلکش اور بامعنی کیوں نہ ہوں، انہیں اور ان کے آرٹ کو کبھی بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھ سکیں گے. 1991 میں انہوں نے کلفٹن آرٹ گیلری میں اپنے فن پاروں کی پہلی نمائش کی. ایک تو ایسا وقت، اور اس نمائش میں بھی انہوں نے نیوڈ پینٹنگز کو پیش کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے. ان نیوڈ پینٹنگ کو بھی اپنے منفرد اسلوب کی وجہ سے، خوبصورتی سے کینوس پر اتارنے کی وجہ سے ان کی بے حد حوصلہ افزائی کی گئی، اور یوں ان کے بنائے ہوئے کام کا سلسلہ چل نکلا جو ڈائجسٹوں سے نکل کر ان کے اندر سے ہوتا ہوا تجریدیت کے ساتھ آرٹ گیلریز کی زینت بنا. گو کہ انعام راجہ 2 اشروں تک معروف پرچے سب رنگ کو اپنے اسکیچز سے سجاتے رہے. رنگوں کی دنیا میں انہوں نے اپنا ایک الگ مقام، اپنا ایک الگ رنگ چھوڑ دیا تھا. جہاں تک ہم ان کے کام کی بات کریں تو ان کا جو منفرد انداز ہے وہی ان کی پہچان ہے. ان کے کام میں جو ان کا مرکزی موضوع تھا وہ ہمیشہ سے عورت رہی ہے. ڈائجسٹ میں تو انہوں نے بہت زیادہ پین اینڈ انک پہ کام کیا، ایون بہت سارے بعد کے کام میں ہم ان کا ڈیجیٹل کام بھی دیکھتے ہیں جو ان اخبارات، ان پرچوں، ان رسالوں کی زینت بنا رہا. لیکن جو ان کی وجہ شہرت، جو بعد کا ان کا کام تھا، وہ ان کی نیوڈ پینٹنگز تھی، جس کی جو مین جو مرکزی خیال تھا وہ عورت تھا. وہ فطری حسن کے دلدادہ تھے، اسی لیے انہوں نے عورت کو بھی فطری انداز میں ہی پینٹ کیا. گو کہ فطری حسن کو وہ ضرور تصویر کرتے تھے، مگر اس حسن میں بھی ایک انتشار دکھائی دیتا تھا. ہر جسم شکستہ، منتشر لکیروں سے ڈھکا ہوا، اور یہ منتشر لکیریں ان کے ہاں معاشرتی بگاڑ کی عکاسی کرتی ہیں. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کے کام میں پختگی آتی رہی، ویسے ویسے ان کے فن پارے ان کے دستخط کے محتاج نہیں رہے. بقول خود ان کے فن پارے خود مصور کا پتہ دیتے ہیں. ان کے کام میں ہمیں تجریدی اور علامتی آہنگ ملتا ہے. انہوں نے بہت خوبصورتی سے برہنہ خواتین کو اپنے کینوس پر کمپوز کیا. فلیٹ کینوس پر بھی وہ جس خوبصورتی سے اپنی سٹرونگ لائنز، دو کہ ان کی لائن میں ایک بڑی سٹرونگ امپیکٹ تھا، لیکن ان کی لائن کی سافٹنس برقرار رہتی تھی، اور اس سافٹ لائنز کے ذریعے وہ جس طرح جسم کی گولائیوں کو ظاہر کرتے تھے یا ان کو ایک 3rd ڈائمینشنل ایفیکٹ دیتے تھے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا. ان تمام چیزوں میں بھی، ان سٹرونگ امپیکٹ میں بھی، ان کی لائن میں، ان کے جو خواتین کے جس جسم کو جو وہ بناتے تھے اس میں ایک راؤنڈنس کا، ایک سافٹنس کا احساس ہوتا تھا. ان کی تصاویر میں جو سب سے نمایاں اور خوبصورت جو احساس تھا وہ ان کی تصاویر کے ٹیکسچر تھا، جو ان کو اپنے ہم اثر یا بہت سارے آرٹسٹوں سے ممتاز کرتا ہے. یہ ٹیکسچر کبھی کبھی تو بہت سٹرونگ ماربل ایفیکٹ کی طرح لگتا تھا، یا کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا تھا جیسے بڑے گولائی والے جو راؤنڈ پیبلز ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، ان کو جیسے ساتھ ساتھ رکھ کے ایک موزیک کریٹ کیا گیا ہو، ویسا ایک ایفیکٹ ان کی پینٹنگ میں ہمیں ملتا ہے. ڈارک لائنز کے بیچ میں مٹی کے یا گولڈ کلرز کو وہ بڑی خوبصورتی سے، کہیں پر گرینز، ایک بڑا ایک اینشنٹ سا ان کے رنگوں سے، ان کی کمپوزیشن سے ایک بڑا اینشنٹ ایفیکٹ ان کی پینٹنگ میں ہمیں ملتا ہے. جس طرح وہ اپنی تصاویر میں مختلف اینگلز میں خواتین کو یا مختلف پوسچر میں مختلف زاویوں کے ساتھ جس طرح وہ کمپوز کرتے تھے، ان میں لائن، ٹیکسچر، راؤنڈنس کا جو ایک احساس، بڑا ایک سٹرونگ احساس ہوتا تھا، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اولڈ ماسٹرز کی طرح کا بھی ہمیں جو کام ہے اس کی یاد دلاتا ہے.
انہوں نے اپنے کام میں اپنے ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان خواتین کو خوبصورتی سے کمپوز کر کے ایک جان ڈال دی تھی. ان کی تصویر میں ہم جو رنگ ہے نا وہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں. رنگوں میں جیسے میں نے بتایا کہ سنہرا رنگ یا مٹی کے رنگ بہت زیادہ ایک اسٹرانگ افیکٹ ان کا ہوتا تھا، ایک اینشنٹ افیکٹ ہوتا تھا، اور وہ بڑے نمایاں نظر آتے تھے جن سے ان کے کام میں ایک انفرادیت نظر آتی تھی. ان کے نزدیک آرٹ زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنانے کا نام ہے. اگر ان کے شروع کے کام کو دیکھیں تو انہوں نے شروع میں ریئلزم بھی ان کی توجہ کا مرکز رہا ہے. انہوں نے کافی کام ریئلسٹکلی بھی کیا ہے. کہیں کہیں ہمیں ان کے کام میں ایک کیوبسٹ کی بھی ایفیکٹ نظر آتا ہے. کچھ کام انہوں نے کمیشن ورک کے لیے بھی کیے. انہوں نے لینڈسکیپ بھی بنائے. لیکن آہستہ آہستہ جو آرٹسٹ کی سوچ کی جو اہمیت ہے نا وہ اجاگر ہونے لگتی ہے، تو تجریدیت کی سمت نظر آنے لگتی ہے. بقول ان کے کہ پہلے آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر دل میں محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس احساس کو اپنے ہاتھوں سے کینوس پر منتقل کرتے ہیں. یہ پینٹنگ اس منظر سے مختلف ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا نفسیاتی رد عمل شامل ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک فوٹوگراف کو بھی اگر آپ کینوس پر منتقل کر رہے ہوں تب بھی وہ آپ میں سے گزر کر کینوس پر منتقل ہوتی ہے. اسی طرح جیسے فکشن نگار جو کچھ بھی لکھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں زندگی کی عکاسی تو کرتا ہی ہے، مکمل زندگی نہیں ہوتا. یہی معاملہ آرٹسٹ کا بھی ہے. جہاں پر انہوں نے بہت میڈیمز میں کام کیا، ان کے رسالوں اور پرچوں میں السٹریشنز کو دیکھیں. انہوں نے چونکہ بہت السٹریشنز بنائی ہیں، اس میں بہت زیادہ پینلنگ کا کام یا ڈیجیٹل کام ہمیں بعد والے کام میں ہمیں نظر آتا ہے. چارکول میں بھی ان کا بہت کام ہے، آئل پینٹ میں بھی انہوں نے کام کیا، لیکن ان کا زیادہ تر کام ہمیں اسپیشلی جو بعد والے کام ہیں ہمیں بہت زیادہ اکرالک اور واٹر کلر کے کمبینیشن میں نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مصوری کے ساتھ ساتھ ان کو فوٹوگرافی کا بھی بہت شوق تھا. وہ فوٹوگرافر کو کسی بھی طرح وہ فنکار سے کم نہیں سمجھتے تھے. وہ ہمیشہ ایک فوٹوگرافر کو فنکار کے مساوی خیال کرتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق فوٹوگرافر کسی بھی طرح آرٹسٹ سے کمتر نہیں ہوتا. جس طرح ایک آرٹسٹ اپنی سوچ کو، اپنی فیلنگز کو یا اپنے ارد گرد کے منظر کو یا جو بھی اس کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو اپنے مطابق دیکھ کر اس منظر کو اپنے کینوس پر اتارتا ہے. کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جو آرٹسٹ کو کلک کرتا ہے اور وہ اس لمحے کو، کبھی اس کو لائٹ اچھی لگتی ہے، کبھی ڈارک اچھی لگتی ہے، کبھی کوئی منظر اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ اس لمحے کو اپنی آنکھوں سے قید کر کے اپنے کینوس پر اتار دیتا ہے. اسی طرح ایک فوٹوگرافر کسی بھی خوبصورت لمحات کو ایک کلک کے ساتھ قید کرتا ہے، اور یہی وہ ایک تخلیقی لمحہ ہوتا ہے. جب بھی مصوری کی بات آئی ہے تو ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ فنکار نہیں ہے جو کینوس پر تصویر پینٹ کرتا ہے، بلکہ خود تصویر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو پینٹ کراتی ہے. فن پارے کا آغاز تو ایک آرٹسٹ کرتا ہے، اس کو پینٹ کرنا شروع کرنا تو ایک آرٹسٹ کرتا ہے، مگر ایک سطح پر پہنچ کر فن پارا فنکار کو خود پینٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو فنکار کو انفرادیت بخشتا ہے، دوسرے لوگوں میں ممتاز کرتا ہے. ان کے مطابق فن علم کی ترویج کے ساتھ تقویت پاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تعلیم عام نہیں ہو سکی، اور تعلیم کے فقدان کی وجہ سے نہ تو ادیب اور شاعر مستحکم ہو سکے، نہ ہی آرٹسٹ. انعام راجہ اپنے انفرادی کام، اپنے کام کی خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. بہت شکریہ.